حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر ارشاد فرمایا، جس طرح ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ اس کی سزا کے طور پر ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ جو شخص بد دعا کا مستحق ہو اسے بد دعا دینا جائز ہے۔ دینی نقصان دنیاوی نقصان سے زیادہ اہم ہے۔ نماز عصر کی اہمیت دوسری نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس واقعہ کا یہ پہلو انتہائی قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا ہے، جب ان کی زندگی کا شدید ترین دن تھا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور مشرکین نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی اور انتہائی گستاخی سے پیش آئے، بلکہ بچوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے اس حد تک سنگباری کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر لہو لہان ہو گیا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دینے سے اجتناب کیا، لیکن جب جنگ خندق میں مصروفیت کی وجہ سے عصر کی نماز رہ گئی تو طائف میں خاموش رہنے والی زبان سے بھی بد دعا نکل گئی، اور بد دعا بھی اتنی شدید کہ اللہ کرے ان کے گھروں میں آسمانوں سے آگ برسے، اور جب مر جائیں تو قبروں میں بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنے رہیں۔ ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو محض کاہلی کی وجہ سے یا کھیل کود میں مصروفیت کی وجہ سے یا کاروبار یا کسی دوسری مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کس قدر قابل نفرت اور کتنا عظیم جرم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کی تاکید قرآن مجید میں ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ نماز سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حملہ جاری رہا، جس کی وجہ سے لوگ جنگ میں مشغول رہے اور نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ جہاد ایک عظیم عمل ہے جسے حدیث میں بجا طور پر اسلام کے کوہان کی بلندی فرمایا گیا ہے، لیکن جہاد کے اس عظیم ترین عمل میں مشغولیت بھی نماز چھوڑنے کا جواز نہیں بن سکتی۔ نماز کی اہمیت جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔